بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چیئرمین کو مزار کمیشن کی کارروائی کسی قاعدے ضابطے کے تحت چلانی ہوگی۔ پارٹی ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا ہوگا، مقصد کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی تقریر نے سب کو شرمندہ اور خاموش کر دیا تھا۔ اچانک شبنم نے اس کی بات میں دخل اندازی کی۔ جناب تیمور صاحب، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں اور آپ کے خیالات سے بھی متفق ہوں۔ آپ ابھی تشریف رکھیں، تیمور نے کہا۔ شبنم بولتی رہی، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں سر۔ سوال بعد میں کریں، کمیشن کی کارروائی میں خلل مت ڈالیں مس شبنم، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ شبنم نے اپنی بات جاری رکھی۔ سوال یہ ہے سر کہ آپ کس کا مزار بنانا چاہتے ہیں؟ تیمور نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ خدا داد کی طرح پاگل ہے۔ باقی سب کی نظریں اس پر جم گئیں، اس کے چہرے پر، اس کے جسم کے نشیب و فراز پر، اس کی سیاہ قمیض کے گریبان پر جس کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ تیمور بولا، آپ خدا نخواستہ نشے میں تو نہیں ہیں؟ جی نہیں، میں مزار کمیشن کے تمام معزز ممبروں سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مزار کس کا ہوگا؟ شاہ عالم شہید کا۔ کہاں بنے گا یہ مزار؟ اس قبر پر جہاں آپ کے خیال میں اسے دفن کیا گیا تھا کیا بنیاد ہے آخر؟ آپ سب کے یقین کی کہ شاہ عالم شہید کو اسی قبر میں دفن کیا گیا تھا؟ آپا صفیہ نے کہا۔ شبنم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شبنم نے چلا کے کہا، مجھے بتائیں کیا ثبوت ہے کہ وہ قبر شاہ عالم شہید کی ہے اور اس قبر میں وہی ہے؟ سارا زمانہ جانتا ہے۔ زمانے کی بات مت کریں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا تھا شاہ عالم شہید کو دفن ہوتے؟ کون موجود تھا وہاں؟ کس نے دیکھا تھا اس کا چہرہ؟ مزار کمیشن کے اجلاس میں ایسی افراتفری پھیل گئی تھی جیسے کانفرنس ہال کے دروازے سے زہریلے سانپ کلبلاتے ہوئے اندر گھس آئے ہوں، یا شبنم نے پن نکال کے درمیان میں دستی بم اچھال دیا ہو۔ ان سب کے چہرے ایک سوالیہ نشان بن گئے تھے اور وہ جواب کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور تھے۔ کیا سوال پیدا ہوگا؟ ایسا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اچانک کہاں سے نازل ہو گیا؟ اس سوال کا وجود اس بچے کی طرح تھا جس کی ولدیت کے بارے میں خود ماں ہی اپنے شوہر سے سوال کر بیٹھے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم ہی اس کے باپ ہو؟ کیا بنیاد ہے تمہارے یقین کی؟ یہی شبنم نے بھی پوچھا تھا۔ یقین کی بنیاد ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ بنیاد کے بغیر دیواریں کیسے اٹھائی جا سکتی ہیں، خواہ وہ گھر کی ہوں یا مزار کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تدفین کے وقت ان سب میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو مزار کمیشن کے اجلاس میں شریک تھے۔ تیمور نے کہا، آج کا اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ میں ان سب منتشر ہونے والوں کے چہرے دیکھتا رہا جو وہاں سے افراتفری میں فرار ہو رہے تھے۔ ایک دھماکے نے سب کے حواس مختل کر دیے تھے۔ خود اخبار والے بڑی عجلت میں نکل رہے تھے۔ اب تک وہ بہت خوش تھے کہ جتنا تماشا انہوں نے دیکھا۔ آنے والے دن کے اخباروں کو بہت سی سنسنی خیز سرخیوں اور بعد تصویر خبروں سے بھرے گا۔ اچانک ان پر یہ انکشاف ہوا کہ اصل تماشا تو اب شروع ہوا ہے۔ وہ سب رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پلٹ پلٹ کے شبنم کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اسی ہیجان خیز شان دل ربائی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے ڈگڈگی بجا کے سب کو متوجہ کر لیا تھا۔ دیکھو مداری کا تماشا دیکھو، اچھی طرح دیکھو، میرے منہ میں کیا ہے؟ زبان جیسی تم سب کے منہ میں ہے۔ کیا کام لیتے ہو تم اس زبان سے؟ کھٹا میٹھا، ٹھنڈا گرم چکھنے کا، روکھی سوکھی اور طعام شاہانہ ذائقے کو محسوس کرنے کا، لفظ بنانے اور آواز میں ڈالنے کا، گیت گانے یا گالی دینے کا۔ زبان نفرت کا زہر اگلتی ہے یا محبت امرت ٹپکاتی ہے؟ مگر میں اس زبان سے ایک اژدہا اگلنے لگی ہوں تم سب کے درمیان چھوڑنے کے لیے۔ مداری کا ایسا کھیل تم کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹھہرو دیکھو۔ مگر تماشا دیکھنے والے بھاگ گئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اژدہا ان کو نگل لے گا، حالانکہ یہ نظر نہ آنے والا احساس کا اژدہا جس سے فرار ہو کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔
آپا صفیہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں خوبصورت لمبوتری کالی آنکھیں، ابھرے ہوئے رخساروں کی اٹھی ہوئی ہڈیاں، نیم و لب مردانہ سیاہ، اور اس کے گریبان کا کھلا ہوا بٹن۔ ایک حسن و شباب کی مالک شبنم کے وجود میں آخر کس کی روح تھی؟ کلوپیٹرا کی یا سامری جادوگر کی؟ ہندوؤں کی دیوی کالی کی یا خود اپنے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ تھامنے والی سکرات کی؟ آپا صفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم نے کیا کیا شبنم؟ تم جانتی ہو اب وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شبنم ان کے کندھے پر سر رکھ کے بولی، میں جینا چاہتی ہوں آپا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہ جانے کب فلم بلینک ہو گئی، کسی نے میرا کیمرہ آف کر دیا تھا، ٹی وی آن رہا، VCR بھی چلتا رہا۔ گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کے اور پیروں کو جوتوں سمیت میز پر رکھنے کے بعد میں نے کہا، میری پیاری بہن قمر نساء الو کا پٹھا آیا تھا۔ قمر کے چہرے کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے لال ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں نے کس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ پہلے وہ اس کا برا مانتی تھی اور کہتی تھی آپ کو ان کا نام لینا چاہیے، اور میں کہا مار کے کہتا تھا ان کا کہ بچی اس کا یہی اصل نام ہے۔ قمر نے آہستہ سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں نے کہا، اور قمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یعنی آج بھی غائب ہے وہ؟ آخر کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے سہم کے کہا، میں کیا بتاؤں جی، اور کون بتائے گا؟ بولو، کیا یہ میرا قصور ہے؟ تو میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور ہے بے وقوف لڑکی۔ میں نے ٹانگیں سمیٹ کر میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم نے ڈھیل دے رکھی ہے اسے، تم کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تم میں اگر صلاحیت ہوتی نا تو وہ ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر رہتا، تمہارے ایک اشارے پر کچے دھاگے سے بندھا آتا، کٹی پتنگ کی طرح نہ ڈولتا پھرتا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں مسکراہٹ کو دبا کے کہا، ہوگا کوئی ضروری کام؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ضروری کام؟ کاش وہ ضروری کام کرتا، لیکن مس قمر، افسوسناک امر تو یہی ہے کہ وہ ہر غیر ضروری کام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں مصروف تھا۔ مجھے تمہاری بے وقوفی سے زیادہ بدبختی پر رونا آتا ہے۔ کیا تمہیں میرے لہجے میں رقت محسوس نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آنسو بہانے لگوں، مجھے کافی پلوا دو، اس کے بعد پوچھنا کیوں۔ قمر نے الیکٹرک کیٹل کا بٹن پلگ آن کیا اور مگ میز پر رکھ لیے۔ انسٹنٹ کافی، کریم اور چینی کے ڈبے اس نے میز کی نچلی دراز سے نکالے، پھر کافی بنا کے میرے سامنے رکھی اور بولی، کیوں؟ میں نے ہم کو جیسی شکل بنا کے کہا، کیوں؟ کیا کیوں؟ ناصر بھائی، آپ نے کہا تھا کہ کافی پلانے کے بعد پوچھنا۔ اوہ، لیکن پہلی بات تو یہ کہ کافی تم نہیں پلا رہی ہو، میں خود پی رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے کافی پینی شروع بھی نہیں کی، لیکن خیر، کلیجہ شک ہو رہا تھا تمہاری بدبختی کا سوچ کے بہن۔ وہ کافی کی چسکی لے کر مسکرانے لگی۔ مجھے تو بدبختی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک اور سانحہ ہے، تمہاری عقل کے ساتھ نظر بھی اتنی کمزور ہے کہ بدبختی تمہارے سامنے ہے اور تم دیکھ نہیں سکتی۔ میرے سامنے تو آپ ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، اچھا، خیر، اس کے علاوہ بھی غور کرو تو اسباب کی کمی نہیں جن سے ثابت ہوگا کہ تم کتنی بد نصیب ہو میری بہن۔ تم کو صبح شام 4 آنسو بہانے چاہیے کہ تم سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، نیوزی لینڈ یا چاکلینڈ میں کیوں پیدا نہیں ہوئی۔ چاکلینڈ یہ بھی کوئی ملک ہے ناصر بھائی؟ ہاں، وہاں سوائے چاکلیٹ کو کچھ نہیں، زمین چاکلیٹ کی ہے، درختوں پر پھلوں کی جگہ چاکلیٹ ہوتی ہے، ملک چاکلیٹ، کوکونٹ چاکلیٹ، لوگ ناشتے میں، لنچ میں اور ڈنر میں چاکلیٹ کھاتے ہیں، چاکلیٹ سوپ سے نہاتے ہیں، چاکلیٹ شیمپو، چاکلیٹ بیوٹی کریم۔ میں نے بریف کیس میں سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے چاکلیٹ سے منگوائی ہے، ہز ہائنس کنگ آف چاکلیٹ کا تحفہ، پرنس قمر نساء آف پاکستان کے لیے 2 پیکٹ تھے، مگر ایک اس کی ندیدی ملکہ کھا گئی۔ چاکلیٹ کی انتہائی شوقین ہونے کے باوجود اس نے پیکٹ لے کر کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی تک وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کے ہنسی بھی نہیں تھی۔ یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی۔ میں نے کہا، تم چاکلینڈ میں پیدا ہوتی تو عیش کرتی، یہاں بھائی بھی ملا تو میرے جیسا ایک ناک اور 2 کانوں والا، اور جسے تم جیون ساتھی بنانے پر بزید ہو وہ ہے ایک الو کا پٹھا۔ گدھا ہوتا تو ساری عمر سواری کرتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج امی کا خط آیا ہے۔ میں اچھل پڑا۔
محاورے کے مطابق، ورنہ حقیقت اس کے برعکس رہی۔ میں اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا، میری آنکھیں پتھرا گئیں، زبان، سانس اور غالباً دل کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ میں ساری بک بک بھول گیا۔ چند سیکنڈ بعد میرے حلق میں پھنسی ہوئی آواز نکلی تو مجھے اپنی آواز سے زیادہ کسی خلائی مخلوق کی آواز لگی۔ خط آیا ہے امی کا۔ قمر نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، اتنی دیر کے بعد بتا رہی ہو، یہ بات کہاں سے آیا ہے خط؟ اس نے روتے ہوئے کہا، پتہ نہیں ناصر بھائی۔ اچھا اب آنسو مت بہاؤ۔ میں نے اٹھ کے اسی کے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی کو چوما۔ کہاں ہے وہ خط؟ قمر نے میز پر رکھی ہوئی فائل ٹرے کے نیچے سے لفافہ نکال کے مجھے تھما دیا۔ خط قمر کے نام بوتیک کے پتے پر آیا تھا۔ اس پر ڈاک خانے کی مہر صاف نہیں تھی۔ مہر کا زیادہ حصہ لفافے کے چھپے ہوئے ٹکٹ پر آ گیا تھا۔ اس کے اندر سے صرف 2 خط برآمد ہوئے، ایک قمر کے لیے تھا اور دوسرا میرے لیے۔ دونوں بے حد طویل خطوط تھے۔ قمر کو اس نے لکھا تھا، پیاری بیٹی قمر، اللہ تمہیں سلامت اور خوش خرم رکھے۔ تم یقیناً مجھے ایک اچھی ماں نہیں سمجھتی ہوگی۔ باپ تو جیسا تھا سو تھا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے اور اس کی مغفرت کرے، لیکن میں نے بھی تمہاری خوشی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے اس کا بہت رنج ہے اور میں تم سے شرمندہ بھی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور تھی۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی جنہوں نے مجھے بیوہ اور تمہیں یتیم کیا تھا۔ اگر تمہارے باپ کا کوئی بھائی یا بیٹا ہوتا تو اس کا انتقام لینے کی ذمہ داری میں کیوں قبول کرتی؟ یہ ہماری روایت بھی ہے اور اس کا اثر میرے خون میں ہے۔ جب تک میں تیرے باپ کے قاتلوں کو ٹھکانے نہیں لگا دوں گی، لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ صرف میں ہی ان کو جانتی ہوں اور پہچانتی ہوں۔ ان میں سے ایک کا خاتمہ 11 مہینے پہلے کر دیا تھا اور اب دوسرے کی باری ہے۔ بس مجھے موقع کا انتظار ہے۔ چند دن کی بات اور ہے، اس کے بعد 3 باپ باقی رہ جائیں گے۔ زندگی رہی تو ان سے بھی نمٹ لوں گی۔ میری طرف سے بالکل فکر مت کرنا۔ مجھے اطمینان ہے کہ تم بے سہارا نہیں ہو اور کسی پر بار نہیں ہو۔ میں تم کو اس بھائی کے سپرد کر آئی ہوں جو تمہارے لیے بھائی بھی ہے اور باپ کی جگہ بھی شاید ایک حقیقی بھائی ہوتا تب بھی تمہارا اتنا خیال نہ رکھتا۔ دنیا میں ایسے بھائی کم نہیں ہیں، بہنوں کے حق غصب کر جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں کے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ تمہیں اپنے بھائی کا پورا تحفظ حاصل ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور خدا کے بعد تمہارے جان و مال کا نگہبان وہی بھائی ہے۔ یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ آج تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور کسی کی بھی محتاج نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا فیشن بوتیک اور بیوٹی پارلر بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ باپ کی شفقت تمہارے نصیب میں نہیں تھی، اس کا گلہ تقدیر سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تم اپنی ماں سے گلہ کر سکتی ہو کہ اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ لاکھوں کیا کروڑوں کی دولت کسی ماں کی محبت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میری کیا مجبوری تھی۔ ہر شخص زندگی میں کبھی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی گھر، کبھی خاندان، کبھی شہر یا ملک تو کبھی اولاد۔ تاہم میں نے تمہاری زندگی کو بڑی مضبوط بنیادیں فراہم کی ہیں اور قابل اعتماد سہارا دیا ہے۔ خود تمہاری ذات میں اعتماد کی کمی نہیں اور تم دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ پھر تم اور میں کب تک ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوں گے بھی یا نہیں۔ میرے لیے اسی طرح دعا کرنا جیسے میں ہر روز خدا سے تمہارے مستقبل کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میری 3 باتیں کبھی مت بھولنا۔ ایک یہ کہ تمہارا اور میرا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم دیا، سخت ترین حالات میں پالا اور ڈال بن کے تمہاری حفاظت کی۔ 16 سال تک میں نے پتھر سے ہیرا تراشا اور تمہیں قمرالنساء بنا دیا۔ اب تم قمرالنساء ہی رہو گی۔ تمہاری شخصیت پر کردار اور زمانے کی مخالف قوتیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بھائی سے کبھی بدگمان نہ ہونا، خواہ بدخواہوں کی زبان اس کو شیطان ثابت کر دے مگر وہ فرشتہ ہی رہے گا۔ اس جیسے بیٹے جاننے والی مائیں بڑی ہی خوش نصیب ہوتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتا، یہ میری بدقسمتی ہے۔ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، ماں، باپ، بھائی، بہن کی محبت، شفقت اور قابل اعتماد رفاقت کا
مجسم روپ، اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا جو تمہارے باپ کی کمائی تھی اور میں تمہارے لیے چھوڑ آئی تھی۔ تیسری اور آخری بات، اکیلی مت رہنا۔ زندگی کے سفر میں کوئی شریک سفر ضرور ہونا چاہیے۔ تنہا عورت کے لیے عمر کی مسافت اتنی ہی کٹھن اور جان لیوا ہو جاتی ہے جتنی صحرا کے سفر کی سختی اگر پانی ساتھ نہ ہو۔ مجھے تم پر بھی بھروسہ ہے اور تمہارے بھائی پر بھی کہ تمہاری زندگی کا ساتھی ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، جیسا میں چاہتی تھی، ہر عورت چاہتی ہے۔ آخر میں وہ بات جو سب سے مشکل ہے، اپنی مجبور ماں کو معاف کر سکو تو تمہارا احسان۔ میں نے اپنے قبیلے کے ہی ایک شخص حاجی پیر محمد سے شادی کر لی ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اکیلی عورت کے لیے زندگی کے راستوں پر چلنا دشوار ہی نہیں ناممکن ہے۔ میرے اپنے خاندان کے لیے میں کب کی مر چکی ہوں اور میں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اگر باپ، بھائی یا بیٹے ہوں تو عورت خون کا قرض چکانے کے لیے گھر سے کب نکلتی ہے؟ تمہارے باپ کے خاندان نے مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی ان سب نے تمہارے باپ کو بھی قبیلے سے خارج کر دیا تھا، میری وجہ سے بھی اور اس کی اپنی حرکتوں کے باعث بھی۔ ان حالات میں حاجی پیر محمد کا سہارا لیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اب وہ میرے ساتھ ہے تو میں خود کو بہت محفوظ خیال کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے نیک کام میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ پیر محمد سے شادی کر کے میں نے کوئی اخلاقی یا شرعی گناہ نہیں کیا۔ بیوی سے عقد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں، اس لیے گناہ گار نہ ہونے کے باوجود وضاحت پیش کر رہی ہوں۔ تم مجھ سے نفرت کرو تو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، اگر تم دل سے چاہو گی تو میں واپس آؤں گی، ورنہ یہ سمجھ لینا کہ پہلے باپ مرا تھا، اب ماں بھی نہیں رہی۔ میری بات اور ہے، میں ہر حال میں تم کو اپنی بیٹی سمجھتی رہوں گی، تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہوں گی، سامنے آئے بغیر تمہیں دیکھتی رہوں گی اور تمہارے لیے زندگی کی ہر خوشی مانگتی رہوں گی۔ خدا میرے جیسی دکھی ماں کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ وہ رحمان اور رحیم دلوں کا اور نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بہت سی محبت بھری تمناؤں کے ساتھ، تمہاری ماں۔ میں نے اس خط کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار۔ اس کے بعد میں نے وہ خط دیکھا جو میرے نام تھا، مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قمر کے نام خط پڑھ کے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس عورت نے مجھے کیا لکھا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھایا اور بغیر پڑھے پردہ کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ غصے اور نفرت سے میرا سارا وجود جل رہا تھا۔ 7 سال پہلے یہ عورت اپنی بیٹی اور اپنا سارا مال و زر میرے حوالے کر کے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا شوہر افریدی کس کماش کا آدمی ہے، اور مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ افریدی کا پورا نام شاید سلیمان افریدی تھا، لیکن وہ اپنے نام بدلتا رہتا تھا۔ وہ میرے سامنے والے گھر میں رہتا تھا، اور جب کسی خطرناک مشن پر جاتا تھا تو کبھی آدھی رات کو یا الگ صبح میرا دروازہ بجا کے کہتا تھا، کو یارا ابھی جاتا ہے، میرا بیوی اور بیٹی کا خیال کرنا، ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور میں کہتا تھا کہ سلیمان بھائی آپ بالکل فکر نہ کریں، فکر کا بات اے یارا، زمانہ بہت خراب ہے، اکیلا عورت اور اس کا بیٹی۔ میں کہتا تھا وہ اکیلی نہیں ہیں خان، میں جو ہوں، کس کی مجال ہے جو ان کی طرف بری نظر سے بھی دیکھے۔ مجھے کچھ اندازہ ضرور تھا کہ سلیمان افریدی کا دھندا کیا ہے، لیکن اس کی بیوی بڑی شریف اور پردہ دار عورت تھی۔ اس کی بیٹی قمر النساء میٹرک میں پڑھتی تھی اور بڑی دبلی پتلی کمزور سی لڑکی تھی جو ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ وہ کوئی خاص خوبصورت بھی نہیں تھی۔ اس وقت وہ ایسے سار جھکا کے چلتی تھی کہ لگتا تھا کسی دن فٹ پاتھ کے کھمبے سے ٹکرا جائے گی۔ اس کی ناک ہمیشہ بہتی رہتی تھی۔ ایک دن سلیمان افریدی نے مجھے آدھی رات کے وقت دروازہ بجا کے جگایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی خطرناک سفر پر روانگی سے پہلے مجھے میرا فرض یاد دلانے آیا ہوگا، مگر وہ اندر آ گیا۔ وہ کچھ پریشان تھا، اس کے جبڑے تناؤ کو ظاہر کرتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آگ تھی، اور وہ آگ نہیں جو کسان اور مزدور کے جھونپڑے میں چولہے کو روشن کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے باربیکیو میں جو روٹی سینکتی ہے اور شادی میں بریانی کی دیگ کو دم دیتی ہے۔ وہ یک بستہ سرمائی راتوں میں
آتش دان میں جل کے حرارت بخشتی ہے، اور جہاں بجلی نہ ہو وہاں دیے یا لالٹین میں روشنی بن جاتی ہے۔ یہ جلا کے خاکستر کر دینے والی، فنا کر دینے والی آتش فشاں سے برسنے والی اور جہنم کے شعلوں کی آگ تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا سلیمان خان کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم فرید خان کو جانتا ہے؟ میں نے سوچ کے کہا وہ جو کونے والے گھر میں رہتا ہے، ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرتا ہے۔ اس نے سارا ہلایا، تمہارا دوست ہے؟ میں نے کہا ہاں دوست ہے، پکا دوست ہے بچپن کا۔ ناصر وہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پریشانی سے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مطلب کو چھوڑو، ابھی بولو وہ اچھا آدمی ہے یا خراب آدمی ہے ہمارا طرح؟ میں نے کہا دیکھو سلیمان، اس کا باپ سب انسپیکٹر ہے، آج کل کہیں ایس ایچ او ہے، انسپیکٹر ہونے والا ہے، وہ بہت حرامی چیز ہے۔ باپ کو ہم جانتا ہے، بیٹا کا بات بولو۔ میں نے کہا شرابی کبابی حرام خور عیاش باپ کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ پیسہ جیب میں ہو، کام کوئی نہ ہو تو ایسے لڑکے کیا کرتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ ماں کو ہو اور نہ باپ کو؟ وہ شوقین مزاج اور آوارہ ہے، ٹی وی اسٹیشن پر بھی وہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے یا پیسہ کمانے نہیں، پیسہ لٹانے جاتا ہے، کچھ پروڈیوسروں پر، کچھ وہاں آنے والی لڑکیوں پر۔ اس نے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔